بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، جنت کا سب سے بڑا درخت کون سا ہے؟ جنت کے سب سے بڑے درخت طوبا کا ذکر ایک روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طوبا کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم طوبا کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبا جنت میں ایک درخت ہے جس کی اونچائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک گھوڑا سوار اس کی ٹہنیوں کے نیچے 70 اور بعض روایات میں ہے کہ 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اس کے پتے بہت چوڑے ہیں، ان پر بختی اونٹنی جیسے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ پرندے تو بڑی بڑی نعمتوں والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے زیادہ نعمتوں والے انہیں کھانے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم بھی انہیں کھانے والوں میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو طوبا درخت کی نعمتیں اور اس کی چھاؤں نصیب کرے، آمین۔ سوال نمبر 2، زمین پر سب سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئی شے نہیں۔ سوال نمبر 3، میدان محشر انسان کا نامہ اعمال کون پڑھ کر سنائے گا؟ میدان محشر کے وحشت ناک ماحول میں ہمیں اس تحریر شدہ نامہ اعمال کو پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ سوال نمبر 4، عرب کا دماغ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہیۃ العرب اور ارطبون العرب کے القابات حاصل تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر بھی ہیں۔ سوال نمبر 5، کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت میں گزار دیتے، دن کو روزہ رکھتے، اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے۔ اسی شغف کی وجہ سے ان کا نام ہی حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر پڑ گیا۔ نماز کے لیے یوں کھڑے ہوتے اور استادہ ایسے لگتے کہ جیسے کوئی ستون ہیں۔ قیام کرتے تو کئی صورتیں تلاوت کر ڈالتے، برستے تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بڑے سکون سے نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ۔